السلام علیکم. ہمارے ساتھ کامل علی آغا صاحب موجود ہیں, جنرل سیکرٹری پنجاب پی ایم ایل کیو. الیاس احمد بلور صاحب سینئر رہنما ہیں اے این پی کے. خرم شیر زمان صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں تحریک انصاف کی جانب سے, پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کراچی چیپٹر, ہمارا ساتھ دیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بلور صاحب آپ سے آغاز کروں گی. پہلے تو بتائیے کہ کہا جاتا ہے قومیں جو ہیں وہ غلطیوں سے سیکھتی ہیں, مگر بدقسمتی سے یہاں ہم ہیں کہ سیکھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. اگر یہ پوچھا جائے کہ اتنے سالوں میں آفٹر گوئنگ تھرو سو مینی اپس اینڈ ڈاؤنز, کیا کوئی اصول, کوئی پرنسپلز جو ہیں وہ قائم ہوئے ہیں سیاست میں؟ ابھی بھی میں آپ کو 74 کی بات سناتا ہوں کہ میرے پہ بھی اٹیک ہوا تھا. انہوں نے 74 میں پنڈی میں ہوتا تھا, مجھے اینٹی سمگلنگ میں گرفتار کرنا چاہتے تھے, لیکن الحمدللہ میری حالت دماغی, میں پیچھے سے بھاگ گیا تھا اور جا کے لاہور ہائی کورٹ میں بیل کرائی تھی. ابھی جو آج ہزار اختلافات کامل علی آغا کے میرے ثناء اللہ سے بات ہوں گے, رانا ثناء اللہ کو, لیکن رانا ثناء اللہ کو جس طریقے سے انہوں نے گرفتار کیا, اب وہی اگر میں خدا نہ خواستہ اگر گرفتار ہوتا اینٹی سمگلنگ میں, تو آج تک میں اپنے لوگوں کو صفائیاں دیتا پھرتا کہ یار میں نے سمگلنگ نہیں کی. لیکن اللہ نے کیا کہ وہاں حالت دماغی تھی, میرا 74 کی, I was a young person, میں بھاگ گیا. عرفان صدیقی کو انہوں نے پکڑا اور اس طریقے سے یوسف پیار کو جیل ڈالا. اب یہ ایک صحافی ہے, ایک رائٹر ہے, خواہ جس پارٹی سے بھی تعلق ہو اس کا, لیکن یہ ہے کہ یہ تو بڑا طریقہ غلط ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے, میں ٹو بی ویری آنیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے. میرے اپنا ذہن ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں. اور اس گورنمنٹ نے جو کام کرنے شروع کر دی ہیں, اب خاقان عباسی جو منسٹر تھے ہمارے پاس آتے تھے سینٹ میں, کامل علی آغا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے, ہم اکٹھے رہے ہیں کافی عرصہ. کامل علی آغا صاحب انہوں نے ایل این جی کی جو ڈیل کی ہے, اب اس میں کوئی ثبوت ان کو کچھ نہیں ملا. اب مفتاح اسماعیل جو ہے وہ بڑا پرانا لیٹ آیا ہے, حالانکہ جب انہوں نے میرے پہ اٹیک کیا تھا, مفتاح اسماعیل چھوٹا بچہ تھا, میرے سالے کا دوست تھا, وہ جا کے جب پکڑنے مجھے پولیس آئی تو وہ بیڈ کے نیچے گھس گئے تھے. یہ مفتاح اسماعیل جو منسٹر تھا پیچھے فائنانس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام ابھی شروع کر دیا ہے عمران خان نے, یہ جن طاقتوں نے اس کو لائے ہیں یہ ان کو بھی بدنام کر رہے ہیں, اور جو اچھے سیاستدان ان کے ساتھ شامل ہیں ان کو بھی بدنام کر رہے ہیں. کامل علی آغا جیسے آدمی, جو میں نے بات کی ہے رانا ثناء اللہ کی, کامل علی آغا کے ہزارہ اختلاف ہوں گے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کامل علی آغا کہ ہاں اس سے ہیروئن برآمد ہو سکتی ہے. اور ہیروئن تو جاتی ہے تو پشاور سے جائے گی نا بھائی. ہیروئن اس فیصل آباد سے لاہور کیوں جا رہی تھی؟ اب مجھے سمجھ نہیں پڑتی. اب یہ ایسی سیاست شروع کر دی ہے انہوں نے جو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے تھا. میری تو اپنی رائے یہ ہے. اب جو آغا صاحب کہیں سن لیتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں آغا صاحب. کامل علی آغا صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ ایک دھرنا ہم نے پیپلز پارٹی کے دور میں دیکھا, پھر نون لیگ کے دور میں بھی کے بعد دیگرے دھرنے دیکھے, اب مولانا صاحب دھرنا دینے کو ہیں. لیکن ابھی جیسے بلور صاحب نے بھی کہا کہ یہ عرصہ ہو گیا اور اس کے بعد وہی پرانے ٹیکٹکس ہیں, بقول ان کے جو آپ کو لائے ہیں آج, آپ ان کو خان صاحب ان کو بھی رسوا کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ شاید آپ بھی یہ بات نہ کہہ سکیں. آپ بڑے پرانا رانا ثناء اللہ صاحب کو جانتے ہیں کہ ان سے ہیروئن برآمد ہو سکتی ہے, ان کا یقین ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے. سو یہ اولڈ ٹیکٹکس, نیا پاکستان, یہ کس طرح ریکنسائل کر رہا ہے سر؟ یہ سیاست جو ہے یہ ہم نے تو یہ شاید سوچا تھا کہ لمبا عرصہ مشکلات کاٹ کے, مارشل لاز دیکھ کے, میثاق جمہوریت پر دستخط کر کے, بہت سے نئے عہد کر کے, کہیں نہ کہیں تو لگام پڑے گی. دیکھیں میرے ساتھ یہ ساری جو پچھلا دور گزرا ہے, اس کے اندر مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ کس حکومت کے متعلق یہ بات سنجیدگی سے نہیں کہی جاتی رہی کہ حکومت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہو تو حکومت چلتی ہے, اور اگر اسٹیبلشمنٹ حکومت کے پیچھے کھڑی نہ ہو تو حکومت نہیں چلتی. اور ہر جانے والی حکومت کے متعلق یہی کہا جاتا رہا ہے کہ
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چونکہ نہیں بنی تو حکومت چلی گئی. تو یہ تو زاویہ نگاہ ہے ابتدا سے لے کے آج تک پاکستان میں بننے والی حکومتوں کے متعلق. اور حقائق کے ہیں اس کے متعلق بھی اب میڈیا اتنا آزاد ہو چکا ہے کہ اس کے متعلق تبصرہ بھی کرتا ہے, حقائق بھی بیان کرتا ہے, ایویڈنس بھی دی جاتی ہے. اب تو کوئی چیز چھپنے والی نہیں رہ گئی کہ کوئی مفروضوں کے اوپر بات کی جائے کہ کون سی ایویڈنس جو ہے وہ چھپی رہ گئی ہے اور جو حقائق ایسے ہیں کہ جو بالکل دیوار کے پیچھے ہیں اور نظر نہیں آ رہے. حقائق تو ہر وقت ہر کسی کے سامنے اب میڈیا کی آزادی کی وجہ سے موجود ہیں جو بھی ہیں. اب عمران کے پیچھے اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک پیج فوج اور حکومت ایک پیج کے اوپر ہے. اب اس زاویہ نگاہ کو یہ کہا جائے کہ عمران خان جو ہیں وہ خود کچھ نہیں ہیں, وہ سلیکٹڈ ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے وہ کوئی اور ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. بلور صاحب تو وہ عمران خان کے اقدامات جو ہیں جو ان کو لانے والے ہیں وہ ان کو بھی رسوا کرنا ہے. اب مجھے مہر مجھے یہ کوئی بتا دے کہ نواز شریف کے متعلق یہ نہیں کہا جاتا رہا کہ نواز شریف کو فوج لے کے آئی, اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی اور 3 مرتبہ وہ پرائم منسٹر رہے اور تینوں مرتبہ ان کے متعلق یہی کہا جاتا رہا. اور پھر جتنی دیر وہ سکون سے حکومت کرتے رہے اتنی دیر یہی کہا رہا. بلکہ حکومت یہ نون لیگ کی حکومت یہ ہمیشہ تاثر دیتی رہی اور میڈیا بھی کے اندر بھی یہی بات کی جاتی رہی کہ نواز شریف کی حکومت اور افواج پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں. میں مہر بڑی ایمانداری سے بات کر رہا ہوں کہ یہ باتیں ہوتی بھی رہی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں, لیکن حقائق جو اصل ہیں آج میڈیا کے اوپر ہو بہو حقائق جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. دیکھیں آج کل پھر الیکٹرانک میڈیا کے اوپر دیکھ لیں, پرنٹ میڈیا کے اندر دیکھ لیں, کچھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اخبارات اور چینلز چل رہے ہیں اور کچھ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے اندر چل رہے ہیں اور دونوں اطراف کی بات اور حقائق سامنے آتے رہتے ہیں. اینالائز آپ نے کرنا ہے, اینالائز میں نے کرنا ہے, اینالائز بلور صاحب نے کرنا ہے. بالکل آغا صاحب, مسئلہ یہ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سوال ابھی نہیں ہے, سوال ابھی کریڈینشلز پہ نہیں ہے, سوال ابھی میڈیا کی فریڈم کے اوپر نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم کبھی ایک اوپن آنیسٹ ڈیبیٹ کر سکیں گے کیچڑ اچھالے بغیر ایک دوسرے پہ, گندی غلیظ باتوں پہ اترے بغیر, یا جس طرح آج جو تاثر ہے دوسروں کے اوپر بوگس کیسز بنائے بغیر. یہ اصول وہ پرنسپلز جس طرف ہم نے نکلنا تھا ہم نے تو کمپلیٹ یو ٹرن لے لیا لگتا ہے. دیکھیں مہر, میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کیس کے اندر حکومتی اثر پر جو ہے وہ کوئی کارروائی ہو گئی ہو, اور یہ جو عرفان صدیقی والا معاملہ تھا اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ریئیکٹ کیا. اسپیکر قومی اسمبلی نے سب لوگوں کو طلب کر لیا اور آج خود کر لیا. اور میڈیا کے اوپر تو ہمیشہ ہر کیس کے اندر ہائپ کریٹ ہوتی رہتی ہے اور اس میں کوئی شبے والی بات نہیں ہے. اس سے پہلے وہ ڈاکٹر مسعود بھی جو ہیں وہ شاہد مسعود, وہ ان کو بھی ہتھکڑیاں لگی تھی. اتنا وویلا تو نہیں ہوا تھا, وہ بھی تو صحافی تھا نا جی. جو کچھ بھی تھا وہ ایک اینکر پرسن تھا, اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی تو اتنی تکلیف تو کہیں مجھے نظر نہیں آئی. عرفان صدیقی صاحب بھی لیا تھا نا ان پہ چیف جسٹس نے, مگر آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بلور صاحب فار انسٹنس, میں آپ ذرا اور پرسپیکٹو میں نہیں ہوں, وہ غلط ہوا, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, میں سمجھتا ہوں سر میں بات کر رہی ہوں سیاست کی جس میں گندی ویڈیوز کے اوپر بلیک میل کیا جاتا ہے. خرم زمان صاحب میں آ رہی ہوں ایک سیکنڈ. بلور صاحب, we talk about dirty videos, we talk about, ہم بات کرتے ہیں ایک دوسرے کی فیملیز کے اوپر, ہم اتر جاتے ہیں ذاتیات پہ, ہم یوز کرتے ہیں مذہبی کارڈ لانگ ملین مارچز کرنے کے لیے, حکومتوں کو پھر ہٹانے کے لیے. So what has really changed? نہیں, میں تو قطعی طور پہ بلور صاحب سے پوچھ رہی ہوں سر, میں گندی سیاست میں اور یہ اس قسم کی مال پریکٹسز اور اس قسم کی ویڈیوز پرسنل لائف
کے اوپر اس قسم کی ویڈیوز، یہ میں قطعی طور پہ حق میں نہیں ہوں۔ گیارہ ماہ انٹو یور گورنمنٹس ٹینیور، اپوزیشن کو چھوڑیے، یہ بات ہوئی، بلکہ اپوزیشن اب کھل کے بات کہہ رہی ہے کہ ایک ہی دفعہ مارشل لاء لگا دیں اگر اس طرح کرنا ہے، یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں مہر، آپ اس بات کو پلیز انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ آج کے جو حالات آپ پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں، یہ آج سے پہلے مہر آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم آپ کو بڑے زمانے سے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ آپ آ رہی ہیں، کافی سارے ایسے ایشوز ہیں جو کہ آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں، مشرف صاحب کے دور میں کہیں یا زرداری صاحب کے دور میں کہیں، لیکن یہ پہلی بار پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے ملک میں لوٹ مار کی ہے، جو لوگ ذمہ دار ہیں، ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، نیب کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ یہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے۔ ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل لیٹس سے کہ عرفان صدیقی صاحب کا اگر کیس ہو گیا، اس کے اندر بھی پرائم منسٹر صاحب نے اس میں اگری کیا ہے کہ ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ایک شخص کو جو ہے آپ ایک بہانہ بنا لیں اور اس کی بیسس کے اوپر باقی جتنے کیسز چل رہے ہیں، باقی جن لوگوں کی جتنی ٹرائلز ہیں، یہ جنہوں نے لوٹ مار کری ہے، ہم اس کے پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ دیکھیں مہر، ہمارے 3 چیزیں تھیں جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی ہے کہ ہم نے ملک میں سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، جنہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے ان کو جیلوں میں ڈالنا ہے اور لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کر آنا ہے۔ یہ تو ہماری سمت ہے جس پہ ہم نے، کیا سب کو گندا کرنا ہے، کیا سب کو نہیں بالکل بھی نہیں، پگڑیاں اچھالنی ہے؟ سوال بالکل بھی نہیں، بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ سوال کرتے ہوئے ذلیل کیوں کیا جاتا ہے؟ مہر بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ ایسی غلطی ہو رہی ہے تو آپ ایک ایگزامپل دیکھیں کہ پرائم منسٹر جیسا شخص جو ہے وہ ان چیزوں کا نوٹس لے رہے ہیں اور اس کی اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں، جس طریقے سے انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا، جب غلطی ہوگی ہم ایکسیپٹ کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ جو افراد اس کے اندر ملوث رہے ہیں، جو ان سارے کرپٹ پریکٹسز کے اندر انوالو رہے ہیں، وہ اب اس کا بہانہ بنا کے اس چیز کو میڈیا کا حصہ بنائیں اور بار بار یہ کہیں کہ یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ دیکھیں پی ٹی آئی نے جس مقصد کے لیے اس ملک میں آئی ہے، ملک کو ٹھیک کرنا ہے، ملک کو ایک بہتر سمت پہ لے کر جانا ہے، آپ کے پاس تو دیکھیں عوام کے پاس چوائسز موجود ہیں، زرداری بھی موجود ہے، نواز شریف بھی موجود ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف جو کام کرنے جا رہی ہے، یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ عوام خوش ہے، ایسا نہیں ہے کہ عوام کو کوئی اعتراضات ہیں۔ ہاں دیکھیں ایک خوف کی فضا ہے۔ پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب آئے تھے، ایک بزنس کمیونٹی کی چیزیں ہم نے کلیئر کی ہیں کہ جو خوف کی فضا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو انوالو رہے ہیں، جن کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوا ہے، جن سے حساب کتاب لینا ہے۔ ادروائز میں سمجھتا ہوں اور عوام بھی اس بات کو سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بالکل صحیح سمت پہ چل رہی ہے۔ اگر کوئی غلطیاں ہوں گی تو ہم اس میں معافی بھی مانگیں گے اور ہم اس میں پیچھے بھی ہٹیں گے، لیکن این آر او کسی کو نہیں ملنے والا ہے، چاہے انہوں نے جتنی دھمکیاں دینی ہیں۔ فار ایگزامپل ہم مولانا صاحب کی لے لیں، وہ کہتے ہیں اکتوبر کے اندر جا کے اسلام آباد میں کوئی دھرنا دیں گے، انہوں نے سال نہیں بتایا ہے۔ اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، وہ تو ویسے بھی ان کی یہ اسلام مذہب کو استعمال کر کے جو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بیسکلی ساری چیزیں آ رہی ہیں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی طرف سے آ رہی ہیں، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کس طرح 18 سال کے بچے، 16 سال کے بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، احتجاج کے اندر لے کر آیا جا رہا ہے، لیکن ہم ڈرنے والے نہیں ہیں بالکل بھی۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس کو رکنا نہیں ہے، اس کو اور زیادہ شاید آگے بڑھنا پڑے گا۔ کامل علی آغا صاحب، آپ نے بہت سی حکومتیں دیکھی ہیں، کیا اگر آج یہ کہا جائے کہ ایک دفعہ پھر چھانگا مانگا کی سیاست، لوٹاکریسی، فارورڈ بلاکس بھی ایک بار پھر بن رہے ہیں، 14 بندے اندر ابھی پنجاب کے اندر بھی رکھے ہوئے ہیں، ایک بار پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا بھی ذکر ہو رہا ہے، سو وی کمنگ اے فل سرکل؟ دیکھیں مہر، اگر تو وہی سیاست کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ سیاست کو الوداع کہہ دینا چاہیے۔ میں تو اس بات کے بالکل قطعی طور پہ خلاف ہوں اور میری لیڈرشپ بھی خلاف ہے۔ اور یہ جو آج 38-40 لوگوں کی بات ہوتی ہے، میں نے 6 ماہ پہلے بتایا تھا کہ یہ 38-40 لوگ ہیں جو فارورڈ بلاک بنانا چاہتے ہیں۔ چودھری شجاع صاحب نے اور پرویز الہی صاحب نے صاف انکار کر دیا، اور ملاقاتیں بھی ہوئیں، سب کچھ ہوا، لیکن ان کو یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم اس گندی سیاست میں نہیں پڑھنا چاہتے، اس لیے نہیں پڑھنا چاہتے کہ کل ہم شدید مخالفت کرتے رہے جب ہمارے 42-43 لوگ پنجاب حکومت شہباز شریف نے توڑے اور فارورڈ بلاک بنا کے اور اپنی حکومت چلائی،
اور 5 سال سٹے لے کے انہی 43 لوگوں کے اوپر ان کی بنیاد کے اوپر انہوں نے 5 سال جو ہے وہ گزارے، اور ہم شدید اختلاف بھی کرتے رہے، احتجاج بھی کرتے رہے، لیکن کسی نے نہ سنی۔ لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ سر آپ کے تئیں تو فیصلہ ہوگا نا، مگر the fact remains ابھی شہباز گل صاحب میرے شو پہ آ کے ایڈمٹ کر کے گئے ہیں کہ وہ لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کون کون ہٹ چکا ہے۔ میں اب آف دا ریکرڈ اتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں سر، 12 سے 14 بندے ابھی اندر بیٹھے ہوئے نون لیگ کے جو آپ لوگوں کے کنٹرول میں ہیں، آپ لوگ سے مراد پی ٹی آئی کے، حکومت کے، مطلب باتیں اور طریقہ کار تو وہی پرانا اختیار ہوا ہے نا۔ ہم نے مجھے مہر بتا دیں کہ ہم نے یا ہماری جماعت نے یا ہماری لیڈرشپ نے یہ پچھلے 1 سال کے اندر یا اس سے پہلے بھی پچھلے دور کے اندر بھی اگر ہم نے اس گندی پالیٹکس کے اندر ایک قدم بھی آگے بڑھایا ہو، ہم نے تو جب سے ہماری جماعت کے 43 لوگوں کو توڑ کے انہوں نے ہماری جماعت کو نقصان پہنچایا اور اپنی 5 سال حکومت چلائی، ہم نے تو اس وقت سے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے آئندہ جب بھی کبھی یہ لوٹاکریسی کی حکومت یا لوٹاکریسی کی بات ہوگی ہم اس سے اختلاف کریں گے۔ اور ہم نے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 6 ماہ پہلے میں نے ٹی وی چینلز کے اوپر مجھے پوچھا گیا تو میں نے بتایا کہ ہاں 38 لوگ جو ہیں ان کا ہمارے ساتھ رابطہ ہے، اور وہی 38 لوگ اب بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو 15 مل آئے ہیں اور 16 مزید آج یا کل ملنے والے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان بھی کسی فارورڈ بلاک بنانے کے چکر میں ہے۔ وہ ملاقاتیں کرنا یا ملاقات کے لیے ٹے دینا کسی کو، یہ تو میرے خیال میں یہ پالیٹکس کا ایک حصہ ہے، اور ملاقات ہونی بھی چاہیے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی ممبر آف قومی اسمبلی ہو، کوئی ممبر آف صوبائی اسمبلی ہو، وہ اگر وزیر اعظم سے یا وزیر اعلیٰ سے ملنا چاہے تو اس کو وقت ملنا چاہیے۔ یہ بات صحیح ہے، یہ ملنے میں کوئی پابندی نہیں ہے سر، مگر ہیڈ کاؤنٹ کی بات ہے، لیجسلیشن کی بات ہے۔ 12-14 بندہ گھر بیٹھ گیا تو لیجسلیشن مزید آسان ہو گئی، اور اس میں کیا ہے، ایکچولی فلور کراسنگ تو کرنی نہیں ہے نا، یو جسٹ نیڈ پیپل آن یور سائڈ۔ گھر بیٹھ جائیں گے بندے ہی نہ اسمبلی ہیں تو۔ پارلیمنٹ اگر کسی کے ساتھ لیجسلیشن کے اندر تعاون کرتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ہوتا بھی رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ کوئی اپنی ضمیر کی آواز کے اوپر اگر دیکھیں نا، ایک قومی اسمبلی کا ممبر ہے، صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ یہ لیجسلیشن عام آدمی کی فلاح کے لیے ہے اور عام آدمی کے فائدے کے لیے ہے، ملک کی بلور صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ اس میں کوئی شک نہیں، ہلو جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عمران خان کو شاید علم ہو یا نہ ہو، لیکن گورنمنٹ از ڈوئنگ آل دیٹ، گورنمنٹ کر رہی ہے۔ ایک گورنمنٹ ٹائم تھا پچھلے 10 سال جو تھے کوئی پولیٹیکل ورکر جیل میں نہیں تھا، آج بڑے پولیٹیکل ورکر جیل میں، پولیٹیکل ورکر بلکہ ایکس پرائم منسٹر جیل میں ہیں۔ یا تو پھر یہ کہہ لیں کہ کرپشن ہوتی نہیں ہے اس ملک میں، کنوکشن بھی تو کسی کی نہیں تھی، احتساب بھی تو ہو نہیں رہا کبھی۔ اس کا نام جس طریقے سے نیب آج چل رہی ہے، اس کا نام سیاست نہیں ہے۔ بلور صاحب فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ نیب جو ماضی میں نہیں چل رہی تھی وہ غلط تھا، یا یہ اسیوم کریں کہ آج جو چل رہی ہے یہ غلط ہے؟ اور بلور صاحب احتساب بھی تو پہلی دفعہ ہو رہا ہے، پہلے کبھی احتساب ہوا تھا؟ اور آپ کو کیا ڈر ہے؟ آپ نے تو کوئی کرپشن نہیں کی ہوئی، آپ تو صاف ستھرے ایک بزنس مین ہیں۔ تو آغا صاحب آپ بول لیں، میں نہیں بولوں گا، ختم ہوئی بات۔ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں، آپ بول لیں۔ نہیں، میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، آپ کو تعریف بھی سمجھ نہیں آتی۔ آپ تو ایک اچھے بزنس مین ہیں، صاف ستھرے بزنس مین ہیں۔ بات یہ ہے کہ احتساب اگر پہلی دفعہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ احتساب جب مشرف آیا تھا اس وقت میں احتساب ہوا تھا، پٹواریوں کو پکڑا گیا تھا، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑا گیا تھا، ایس ڈی او کو پکڑا گیا تھا، ایکشنوں کو پکڑا گیا تھا۔ یہ مشرف اس وقت امجد صاحب تھے، جنرل امجد صاحب اس وقت تھے، بڑے نیٹ کلین صحیح صاف آدمی تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ مشرف والا یہ احتساب وہی احتساب ہو رہا ہے جو مشرف کے وقت میں ہو رہا تھا۔ آج آپ کہیں کہ یہ سیاسی آدمیوں کو پکڑا جا رہا ہے، اب مجھے یہ بتائیں، اگر یہ ثابت کر دیں مجھے کہ خاقان عباسی نے چوری کی ہے، یار مجھے بھی گرفتار کر لیں پھر ٹھیک ہے،
یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. ایک شک میں لے جاؤ, اپنا دکھاؤ اپنے ایسٹ جو ہیں وہ آپ کے کمائی سے زیادہ ہیں, آپ کے یہ ہے وہ ہے. اب خدا کا خوف کھائیں. اب پکڑنا یا گرفتاری کرنا, اگر یہی کرنا ہے آپ نے, اسی طریقے سے گورنمنٹ چلانی ہے, تو آپ کیوں چلاتے ہیں گورنمنٹ یار؟ خدا کو خوف کھاؤ. کوئی نیا پاکستان تو مت کہو نا. یہ پھر بولو کہ میں پھر کیا پاکستان آ گیا, 70 کا پاکستان آ گیا. آپ یہ کہیں, یا پھر کہیں کہ آپ ضیاء الحق کا پاکستان لے آئے ہیں. آپ کیوں عمران خان کو پاکستان کہتے ہیں؟ آپ یہ عمران خان کا پاکستان اگر یہ ہے تو پھر عمران خان کو خدا حافظ. یہ تو پاکستان, نئے پاکستان کی بات تو نہیں ہے. سیاست کرنی ہے تو سیاست طریقے سے کریں, جو طریقہ ہے سیاست کا. اب میں پرسوں لندن سے آیا ہوں, وہاں پرائم منسٹر صاحب بدھ کے دن وہاں سے نکلی ہے, اٹھ کے گاڑی میں بیٹھ کے ایک بریف کیس اپنا ہاتھ میں بٹوا لے کے چلی گئی گاڑی میں, اور دوسرا اندر چلا گیا. یہ تو طریقہ ہی ہے بریف. اب خدا کا خوف کھائیں. یہ کوئی سیاست تو نہیں ہے جو تم لوگ کر رہے ہو. عمران خان صاحب کو جو میں انہی اصولوں کی تو بات کر رہی ہوں بلور صاحب. آپ یو ٹرائی ٹو کاپی دا ویسٹ منسٹر اسٹائل آف سسٹم, مگر وہ اصول وہ پرنسپلز نہیں ہے نا یہاں, نہ ہم لگتا ہے اسپائر کر رہے ہیں اس کے لیے. مسئلہ آپ کا یہی ہے کہ اگر آپ مفتاح صاحب کا بھی کیس دیکھیں, جو سوالات انہیں بھیجے گئے, دیٹس اے موکری. یعنی کہ ادھر کوئی آدمی اگر کوشش بھی کرے کام کرنے کی تو پھر بھی اس کو گھیر لیا جاتا ہے. شاہد کاکان عباسی صاحب کی بھی نہیں آپ نے بات کی, میں ذاتی طور پہ بھی ان کی بہت عزت کرتی ہوں, دل نہیں مانتا. I see him as one of the best prime ministers the country's had. But that being said, آپ وہ لائن کہاں ڈرا کریں؟ کیا ہم میڈیوکریٹی سے سفر کر رہے ہیں, انیفیشنسی سے سفر کر رہے ہیں؟ اب مفتاح اسماعیل is a big businessman, is a very big businessman. ان کی اپنی اتنی بڑی انڈسٹری ہے. آپ کراچی میں بیٹھتی ہیں, آپ اسے پتا ہوگا کہ اسماعیل انڈسٹری کتنی بڑی انڈسٹری ہے. اب مفتاح اسماعیل نے چوری کیا, کیا چوری کیا ہے اس کے اوپر برنٹ چل رہے ہیں. وہ بیچارہ اپنے پھر رہا ہے, کبھی ادھر زمان کرتا ہے, کبھی ادھر زمان کرتا ہے. ارے یار کہیں تو لائن ڈرا کرو, خدا کا خوف کریں. اب کوئی لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی بھی. اچھا یہ ممکن ہے خرم شاہ زمان صاحب کہ اگر آپ جیسے اگر 2-3 کیسز ایٹ ہینڈ ہیں, عرفان صدیقی کو بھی چھوڑیں, اگر ایون تو آپ کی حکومت کو ان کا بھی نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے, کوئی ایڈمنسٹریشن کا کہہ رہا ہے, کوئی کسی اور کا کہہ رہا ہے, nobody seems to know کہ کس کے اشارے پہ یہ کام کیا گیا, مگر جو ہوا ان دنوں میں وہ سارا پرانے پاکستان کی عکاسی کر رہا تھا. کس طرح رات گئے, عدالت پھر لگائی گئی, پہلے جج صاحبہ نے کہا کہ نہیں دینی بیل, پھر ڈیسائیڈ کیا دے دینی ہے اتوار کو. it's a sham of a system unfortunately. Is it possible کہ آپ لوگوں کو بھی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے اور کر کوئی اور رہا ہے؟ نہیں پتہ کیوں نہیں ہے, سب کچھ ہوتا ہے ہمیں کیا ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے سامنے کیا آ رہا ہے. Okay, is it fair sir in this given scenario, is it fair کہ پھر حکومت کو ہٹا دیا جائے جس طرح مولانا صاحب چاہ رہے ہیں, مریم نواز شریف صاحب؟ مولانا صاحب نے جو بات کی ہے, آج میں نے رات کو سنی ہے, I don't think that it is the right way, but جس طریقے سے عمران خان نے کیا تھا, ہٹا دینا چاہیے اس حکومت کو پھر. نہیں ہٹانا تو میرا خیال مناسب ٹائم دینا چاہیے اس کو, لیکن اگر یہ بیہیو کریں تو اگر اس طریقے سے چل رہے ہیں تو میرا خیال ہے پھر یہ نہیں رہے گی. جی خرم شاہ زمان صاحب, سر ایک تو یہ بھی اپوزیشن کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ ایک مارشل لا ہی لگا دیا جائے اگر اس طرح حالات چلنے ہیں. یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اگر اسی طرح چلیں گے تو زیادہ دیر چل نہیں سکیں گے آپ لوگ. بہیو یور سیلف, بہیو کر کے اگر چلیں تو بلور صاحب کہتے ہیں بہیو کین آلسو بی آف کورس سر, یہ اس کی مختلف تشریح نکالی جا سکتی ہے. نہیں مہر دیکھیں, یہ خوابوں کی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں اور ان کو اندازہ نہیں ہو رہا. اصل میں خود یہ بڑی پریشانی کے عالم میں, انہوں نے اس طرح کے اقتدار دیکھے نہیں ہیں. یہ پہلے جو ہوتے تھے وہ مفاہمت اور مفادات کے دور ہوتے تھے جس میں یو اسکریچ مائی بیک اس طرح چلتا تھا سلسلہ. اب تو بالکل نئی سمت ہے جس کے اوپر بتا دیا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے چلنا ہے. اس میں کسی کو نہیں دیکھنا ہے. اگر پی ٹی آئی کا بھی کوئی منسٹر غلط ہوگا تو اس کو بھی معاف نہیں کرنا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ مارشاء اللہ لگ جائے گا یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گر جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنے 5 سال مگر کیا آپ اپنے طرز سیاست پر غور کریں گے؟ نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس طرح سیاست پہ جو بے اصولی کی چھاپ لگ چکی ہے اس پہ غور کریں گے؟ بے اصولی کی جو چھاپ جو نظر آ رہی ہے وہ اپوزیشن کو نظر آ رہی ہے. ظاہر
ظاہر ہے کہ پریشانی کا عالم تو انہی کے لیے, این آر او کی ضرورت ان کو ہے, ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے. پاکستان میں کام کیا جا رہا ہے, وزیر اعظم آپ کا کام, آپ کے وزیر اعظم کام کر رہے ہیں, جس طرح ان کا یو ایس کا وزٹ رہا ہے, ظاہر ہے ان کے لیے ان کو بہت زیادہ پریشانی ہے. انہوں نے کوشش کی, کچھ بادشاہوں کے پاس بھی گئے, پھر اس سے پہلے پرائم منسٹر کی وزٹ سے پہلے یو ایس بھی گئے کہ وہاں سے کسی قسم کا کوئی پریشر ڈل سکے. سر آپ بات کر رہے ہیں پی ایم ایل این کی, میں نے اس لیے الیاس احمد بلور صاحب, کامل علی آغا صاحب کو بھی دعوت دی تھی. یہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں, انہیں بہت سا وقت دیکھا ہے, اتار چڑھاؤ سیاست میں سب دیکھا ہے. وہ جی بلور صاحب, یہ میرے بھائی نئے سیاست میں آئے ہوں گے, مجھے پورے 50 سال ہو گئے ہیں سیاست میں. 69 میں پالیٹکس میں شامل ہوا تھا, اور میں اس پارٹی میں تھا جس میں ہیں, ابھی بھی ہوں. مفادات کی سیاست جو فرماتے ہیں یہ لوگ, ان کو پوچھا نہیں ہے کہ مفادات کہتے کسے ہیں. ان سے پوچھئے مفادات اس کو کہتے ہیں جو مفادات اسے کہتے ہیں جن نے مفاد اٹھایا ہو. ہم نے تو میں نے اپنے پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میں کام کیا ہے. میں 22 سال تک سینٹ کا ممبر رہا ہوں. کبھی پارلیمنٹ کا ممبر ہونے کے بعد انسان وزیر بھی بنتا ہے, سفیر بھی بنتا ہے, سارا کچھ بنتا ہے. کبھی نہیں بنا, نہ بنا ہوں نہ بنایا ہے. تو اگر میں نہیں بنا تو میں نے کہاں سے پیدا کیا ہے, کیا مفاد کیا میں نے. بات یہ ہے کہ اب ان لوگوں کو یہ ایک ایسی بات آ گئی ہے ان کے ذہن میں کہ مفاد کی سیاست, مفاد کی سیاست. ارے مفاد کی سیاست سمجھو تو صحیح, بچے ہو تم لوگ, تو ابھی تو بچے ہو. سیاست میں تو ابھی قدم رکھا ہے. کامل علی آغا سے پوچھے کب کے سیاستدان ہیں, مجھ سے پوچھے میں کب سے سیاست کر رہا ہوں, اور کب کتنی ماریں میں نے کھائی ہیں. علی بابا 40 چور مولوی قاتل کہنے سے ہی گریز کیا جائے کہ کل کو جب اپنی مفادات جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یا سیاسی مجبوری کے تحت ہاتھ ملانا پڑ جائیں تو شرمندگی نہ ہو. جی آغا صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ سیاسی مجبوری بھی اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, نہ کبھی شرمندگی ہوگی انشاءاللہ. ہم سیاسی مجبوری نہیں کرتے. اور اس کی جماعت بھی ایک ایسی جماعت ہے جس نے ہمیشہ ایک پازیٹیو پالیٹکس کی ہے. یہ بات الگ ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرتے ہیں, اور ہماری جماعت کی پالیٹکس جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس نہیں رہی. اور اسی طرح میرے خیال میں پاکستان میں بہت کم جماعتیں ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کر کے سیاست کے اندر کوئی دخل رکھا ہو. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کمپرومائزز جو ہیں وہ پالیٹکس کے اندر اے این پی کو بھی کرنے پڑتے رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں. اور یہ بات آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ کچھ نیا تو ہو نہیں رہا. یہ میں بلور صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا مجھے یہ بتائیں خاقان عباسی صاحب جو ہیں ان کو ایل این جی کا 15 سال کانٹریکٹ کرنے کے اوپر ہم ملامت نہیں کرتے رہے؟ آئی واز دا فرسٹ مین جس نے سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اس کا کانٹریکٹ دکھایا جائے, اور اس بات کی تائید الیاس بلور صاحب تواتر کے ساتھ کرتے رہے. میں نے کی تھی کانٹریکٹ. نہیں بالکل سر, یہ آن دا ریکارڈ ہے, پیپلز پارٹی بھی بڑا چلائی تھی. دیکھیں یہ آن دا ریکارڈ ہے, میں نے کی تھی. اچھا میں نے بالکل مانتا رہا ہوں, میں نے کی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں نے کی تھی. لیکن یہ میرا ایک رائٹ بنتا تھا ایز اے ممبر آف اے پارلیمنٹ, آپ کا بھی حق تھا, میرا بھی حق تھا, ہم دونوں کا حق تھا. ہم نے کی ہے بات, لیکن ہم نے کمپرومائز, جیسے آپ نے یہ کہا کمپرومائز ہم نے کی ہیں. ہم نے میری بات سنیں, ہم نے مارشل لاء کے خلاف کمپرومائز کیے ہیں. پیپل پارٹی کے ساتھ ہم نے مل کے اپنے مارشل لاء کے خلاف لڑائی کی ہے. ہم پیپل پارٹی اور ہماری دشمنی تھی آپس میں, لیکن ہم سیاست میں دشمنی نہیں گنتے کہ سیاست میں دشمنی کسے کہتے ہیں. ہم نے اکٹھے مل کے پھر ہم نے ایم آر ڈی بنائی, پی این اے بنایا, سارا کچھ بنایا, ہم نے یہ کیا ہے. میری بات خاقان عباسی سے کوئی یہ پوچھے کہ اس نے 2 سال کا کانٹریکٹ, جبکہ دنیا کے اندر ایل این جی کا کوئی کانٹریکٹ جو ہے 2 سال یا 3 سال سے زیادہ نہیں ہو رہا تھا. اور چونکہ گیس جو ہے شیل گیس آ گئی, شیل گیس امریکہ کی گیس تھی, وہ $2.5 کے اوپر مل رہی تھی, اور اس کی موجودگی کے اندر انڈیا نے جب اپنا اس کا ایل این جی کا کانٹریکٹ کیا تو $6.5 پہ کیا. انہوں نے $9.5 پہ
کانٹریکٹ کیوں کیا اور پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن جو کہ $2.5 ہے، یعنی کہ یہ کوئی $11 سے اوپر چلا گیا، یہ کیوں کیا اور 15 سال کے لیے کیا، 15 سال کے لیے کیا. اب حساب تو دینا پڑے گا نا ان کو. حقان عباسی صاحب اب اس وقت مولانا بننے کی کوشش نہ کریں، حساب دیں. حساب کوئی مانگے گا، ظاہر ہے قوم اب اس وقت آغا صاحب وہ تو ہر جگہ جاتے ہیں کہ مجھ سے سوال کرو میں جواب دوں. آج آپ اتنے دل سے باتیں کر رہے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کیجئے. کیا مولانا صاحب کی یہ ساری کاوشیں کیا یہ تحریک اسلام کے لیے یا اسلام آباد کے لیے؟ دیکھیے میں دل پہ ہاتھ رکھ کے کیوں بولوں ایسی بات، مجھے خامخواہ آپ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں دل پہ ہاتھ رکھ کے بولوں. میں یہ کہتا ہوں کہ بات سیاسی بات ہے، ان کے تو سیاسی لکشن ہے. ایک سیاسی آدمی ہر سیاسی بات کرتا ہے، اس کے ذہن کے وہ یہ سیاست ٹھیک رکھتی ہے، میرے ذہن سے فی الحال ٹھیک نہیں ہے. ہو سکتا ہے اگر یہی کرے گی تو ہمارا ٹھیک ہے. صحیح بات کیا آپ نے، بہت بہت آپ کا بلور صاحب، آغا صاحب، always a pleasure. بہت بہت شکریہ. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.